السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 104۔ اس سے پہلے ہم مرکبات پڑھ رہے تھے، اور مرکبات میں مرکب اشاری۔ مرکب کہتے ہیں جب دو یا دو سے زائد اسماء آپس میں ملیں، اور اسماء میں ضمائر اور اسم اشارہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اسم اشارہ قریب اور بعید، یہ اسم اشارہ قریب کی گردان ہے اور یہ اسم اشارہ بعید کی۔ اسم اشارہ قریب میں واحد مذکر کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے ھذانی، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ دو مذکر، اور جمع کے لیے ھؤلائی، یہ سب مذکر۔ اسی طرح واحد مؤنث کے لیے ھذیہ، تثنیہ کے لیے ھاتانی اور جمع کے لیے ھؤلائی۔ اسم اشارہ بعید میں واحد مذکر کے لیے ذالکا، تثنیہ کے لیے ذانکا اور جمع کے لیے اولئکا۔ اسی طرح واحد مؤنث کے لیے تلکا، تثنیہ کے لیے تانکا اور جمع کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق اب ہم یہ مشق حل کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے یہ آدمی، یہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ قریب کا اشارہ یہاں پہ استعمال ہوگا، اور آدمی کے لیے رجل استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی، ھذا الرجل، واحد مذکر کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دو معلم، اب دو کے لیے تثنیہ پہ آ جائیں، ھذا ھذانی، ھذان المعلمان۔ اس میں جو مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ الف لام بھی لگے گا، کیونکہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، اور اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو اس لیے مشار الیہ کو بھی ہم معرفہ بنا دیں گے الف لام لگا کے۔ یہ لڑکے، ہؤلاء الاولاد، یہ کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتابیں۔ اب یہاں پہ ایک رول یاد رکھیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ ہم ہؤلاء الکتب نہیں کہیں گے، بلکہ ھذہ الکتب ہم کہیں گے۔ وہ نیک لڑکا، وہ نیک لڑکا۔ ذالک الولد الصالح، یہ امن والا شہر۔ ھذہ المدینۃ السلمیہ، وہ لڑکا۔ اب یہاں پہ اسم اشارہ بعید ہم لگائیں گے، ذالک الولد ہو جائے گا، وہ دو معلمات، تانک المعلمات، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اسم اشارہ بعید میں واحد مؤنث کے لیے تلکا اور تثنیہ کے لیے تانکا استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے دونوں سیم ہیں، اولئکا اولئکا۔ وہ کھڑکیاں، تلک النوافذ، یہ شہر، ھذہ المدینۃ، وہ اونچے پہاڑ، تلک الجبال العالیۃ، یہ دنیاوی زندگی، ھذہ الحیاۃ الدنیا۔ تو یہ دنیاوی جو ہے موصوف ہے، اور آگے اس کی صفت ہے۔ اب یہاں پہ مناسب اسم اشارہ قریب اور بعید لگانا ہے۔ اسم اشارہ قریب ھذا الجدار،
پھر سیکنڈ نمبر پہ ہے قلب. یہ واحد ہے، یہ ڈاگ کے لیے استعمال ہوتا ہے قلب عربی میں. حاضل قلب، پھر حاضی السیارۃ، اور چوتھے میں ہاتان الغرفتانی، پانچویں میں حاضان الدرسانی، چھٹے میں ہؤلاء المسلمون، ساتویں میں حاضی الابواب. چونکہ یہ باب کی جمع ہے ابواب، غیر عاقل ہے، اس لیے اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. پھر ہؤلاء البنات، پھر حاضی السرور، کیونکہ یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے. اب یہاں پہ اسم اشارہ بعید لگائیں. ذالک الطالب، اولئک الطلاب، تلک النجوم، ذالک المسجد، تلک المدرسۃ، تلک البنت، تانک السیارتان، اولئک المدرسات، اور تلک الدار. آیت نمبر 104 کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، اور اگر منادا پہ الف لام ہو تو اس سے پہلے ایھا استعمال ہوتا ہے. تو الذین میں الف لام کی وجہ سے ایھا یہاں استعمال ہوا ہے. اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی اس کا فاعل ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے. لا تقولو، نہ تم کہو. یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی اس کا فاعل ہے. صحابہ کرام مراد ہیں کہ نہ تم کہو رائنا، رعایت کیجیے ہماری. یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انتا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں جو نحنو کی ضمیر ہے وہ مفعول بہ ہے. ہماری سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلمہ استعمال کرتے ہوتے تھے، رائنا، کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوں. وہ جب بھی کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس تشریف لاتے تو پھر یہ کلمہ وہ ادا کرتے تھے. با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا ہماری رعایت کر، مت کہو. وقولو، بلکہ کہو. فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، یہ تقولو پہ ہی اس کا عطف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف. یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واسمعوا، اور سنا کرو. یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور انظرنا ہماری طرف دیکھ، یعنی اور کہو اور سنو. وللکافرین، اصل میں مسلمان جب دینی امور سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تو عرض کرتے رائنا، یعنی ہمارے حال کی رعایت کیجیے. ان کے نزدیک اس لفظ کا صحیح معنی مقصود تھا، مگر یہودی جو ہیں وہ اس سے فاسد معنی مراد لیتے تھے. لہٰذا مسلمانوں کو بھی پھر اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے انظرنا استعمال کیا کرو، تاکہ گستاخی کا یہ دروازہ بند ہو جائے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے یہ خبر مقدم ہے. عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. عذاب موصوف ہے اور علیم اس کی صفت ہے.
ما نہیں، یہ ما نافیہ ہے، فعل سے پہلے استعمال ہوتی ہے، یہ ودو چاہتے۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اللہ زینہ، وہ جنہوں نے۔ فعل ماضی جمع مذکر غائب کفرو، کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے۔ من اہلی جار و مجرور ہے اور اہل الکتابی مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ ولل مشرکین، اور نہ مشرکین، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین۔ این ینزلہ، کہ نازل کیا جائے، یہ مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ علیکم، تم پر، جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ من خیرن، کوئی خبر، یہ بھی متعلق فعل ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ من ربی جار و مجرور ہے اور ربکم مضاف و مضاف الیہ۔ نکرہ کے بعد جار و مجرور آ جائے تو وہ اس نکرہ کی صفت ہوتی ہے، تو اس لیے من ربکم جو ہے وہ اس خیر کی صفت ہے کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ واللہ، اور اللہ، یہ مبتدا ہے، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ یہاں پہ خبر بن کے آ رہا ہے۔ برحمتی ہی، ساتھ اپنی رحمت کے، برحمتی جار و مجرور اور رحمتی مضاف و مضاف الیہ۔ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ من اسم موصول ہے اور یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یہ مبتدا ہے، ذو الفضلی، فضل والا ہے، یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ العظیمی، بہت بڑے، تو ذو الفضلی جو ہے وہ موصوف ہے اور العظیم اس کی صفت ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر آیت نمبر 106، ما ننسخ، ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ من آیتن، کوئی آیت، جار و مجرور، او ننسیہا، یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے اور اس میں ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی مفعول بھی ہے، مراد ہے آیت، یہی آیت جس کا پیچھے ذکر ہے، اسی لیے مؤنث کی ضمیر لائی گئی۔ اگر کوئی مذکر اسم ہوتا تو مذکر کی ضمیر لائی جاتی۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، فعل مضارع جمع متکلم، اور اس میں نون نأتی یعنی نحنو سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بخیرن، بہتر، جار و مجرور، منہا اس سے یعنی اس آیت سے، او مثلیہا یا اس جیسی یا اس حکم سے۔ لیکن پیچھے آیت کی بات ہو رہی ہے تو آیت مراد ہے یہاں پہ، اور اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آیات منسوخ نہیں ہو سکتی، حالانکہ نسخ جو ہے ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے۔ تو ان کا نسخ کو نہ ماننا کفر اور محض خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ ناسخ اور منسوخ میں اپنی بہت حکمتیں رکھی ہیں، جیسے یہاں پہ بھی فرمایا کہ بسا اوقات ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں اس کی جگہ جو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، او مثلیہا یا اس جیسی کوئی اور آیت۔ علم، یہ کلمہ استفہام ہے، اور تعلم، آپ نے جانا، کیا نہیں آپ نے جانا، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ان اللہ،
انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ انا کا اسم ہے. علا کلی اوپر ہر، یہ جار و مجرور ہے، اور کلی شعین مضاف و مضاف الیہ ہے. قدیرن بہت قدرت رکھنے والا ہے. قدیرن اس انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو یہاں سے یہاں تک ایک جملہ تھا. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ہم بندوں کے لیے بہتری کا پہلو ہے. تو اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے موافق ہے یا غیر موافق ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے. پریشانی میں بھی حکمت ہے. پریشانی بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. بہت سی چیزیں انسان آزمائش سے گزر کے سیکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.